سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق ہماری تاریخ میں تحریک انصاف کے ساتھ اپریل 2022 سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوری بندوبست پر غیر پارلیمانی قوتوں کے کامل کنٹرول کی تازہ ترین مثال ہے۔ تحریک انصاف سے قبل نواز شریف کے نام سے منسوب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپریل 1993 میں غیر پارلیمانی قوتوں نے ماندانہ روش اختیار کر لی تھی۔ یہ جماعت مگر غیر پارلیمانی قوتوں سے خفیہ روابط کی بدولت درمیانی راہ تلاش کرتے ہوئے 1997 اور 2013 میں اقتدار میں لوٹ آئی۔ آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے پر وہ 2008 کے 2018 تک کامل اختیار کے ساتھ برسر اقتدار رہی۔ اکتوبر 2021 سے یہ تاثر ابھرنا شروع ہوا کہ عمران حکومت کی سیم پیج سے جدائی کے بعد مسلم لیگ نون سے ایک بار پھر مقتدر کہلاتی قوتوں کے روابط بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان رابطوں کا نتیجہ ہمیں اپریل 2022 میں شہباز شریف کی قیادت میں قائم حکومت کی صورت دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے نام پر مذکورہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سیلاب کے سپرد کر دیا۔ ناقابل برداشت مہنگائی کے باوجود مگر تحریک انصاف عوام کو بھرپور مذمت کے لیے اکسا نہیں سکی۔ عمران خان نے جذباتی تقاریر سے اپنے حامیوں کو انقلاب برپا کرنے کو روایتی اور سوشل میڈیا کے جارحانہ استعمال سے بارہا اکسایا سڑکوں پر، لیکن وہ ماحول نہیں بن پایا جو 1968 اور 1977 کی حکومت مخالف تحریک میں ہمارے تمام بڑے شہروں میں چھایا ہوا تھا۔ تحریک انصاف بلکہ 2007 میں شروع ہوئی عدلیہ بحالی تحریک والا مذمتی ماحول بھی تشکیل نہیں دے پائی۔ اسی باعث بہت شدت سے اب یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھانے کا بندوبست طے ہو چکا ہے۔ خفیہ رابطوں کے ذریعے مقتدر کہلاتی قوتوں اور مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنماؤں کے مابین مبینہ طور پر جو بندوبست طے ہوا ہے، اب اس پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ طویل سوچ بچار کے بعد بالآخر بدھ کی رات پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے لوگوں کا چناؤ کرتے ہوئے چند اہم ترین نام نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ دانیال عزیز کا نام اس زمن میں نمایاں ترین رہا۔ ناروال اور شکر گڑھ کی مقامی سیاست کے حوالے سے وہ احسن اقبال کے شریک ہیں۔ ان کے مابین ٹھنی جنگ میں شریف خاندان احسن اقبال کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دانیال عزیز بلا دیا گیا جو پاناما دستاویزات کی بنیاد پر نواز شریف کو رگڑتی سپریم کورٹ کو 2016-17 میں مسلسل للکارتا رہا۔ بالآخر اسے توہین عدالت کا مجرم ٹھہرا کر 5 سال کے لیے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ دانیال کے ساتھ ہوا سلوک انگریزی کا وہ محاورہ یاد دلاتا ہے جو اصرار کرتا ہے کہ کنگ یعنی بادشاہ کے کوئی کن یعنی رشتہ دار نہیں ہوتے۔ وہ کسی کا بھی ہمارے محاورے کے مطابق سگا نہیں ہوتا۔ قربانی دینے والے بوقت ضرورت شطرنج کے پیادوں کی طرح مروا دیے جاتے ہیں۔ اس کے سوا میں دانیال عزیز کے معاملے میں مزید کچھ لکھ نہیں سکتا۔ چودھری انور عزیز مرحوم کی وجہ سے وہ میرے خاندان کے ایک فرد کی طرح ہیں اور میں اخبار کالم میں غیر جانبداری کا برہم برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ دانیال عزیز کے ساتھ ہوئے سلوک کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی لیکن ٹیکسلا کے بارے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے لیے فیصلے سے بہت حیران ہوا ہوں۔ قومی اسمبلی کی نشست کا ٹکٹ وہاں عمران حکومت کے وزیر غلام سرور کے فرزند کو ملا ہے۔ غلام سرور خان نے عمران حکومت کے دوران بجلی، گیس اور ہوا بازی وغیرہ کا وزیر ہوتے ہوئے وطن عزیز کے لیے مختلف نوع بحران پیدا کیے تھے۔ نہایت رعونت سے اگرچہ اپنے کیے کا دفاع کرتے رہے، عمران خان بھی موصوف کی مسلسل پشت پناہی فرماتے رہے ان کی حکومت پر، لیکن جب کڑا وقت آیا تو موصوف لوٹے ہو گئے۔ عمران خان سے جدائی نے مگر انہیں نواز شریف کے دربار میں وقار فراہم کر دیا۔ ان کے فرزند اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کی کوشش کریں گے۔ غلام سرور خان سے میری سرسری شناسائی ہے، موصوف سے قربت یا دشمنی ممکن ہی نہیں۔ بطور صحافی مگر ٹیکسلا کے عوامی مزاج سے بخوبی واقف ہوں۔ میرا مشاہدہ مصر ہے کہ غلام سرور کا تحریک انصاف سے وفا نبھانے میں ناکام رہنا ٹیکسلا کے عوام کی بھاری بھرکم تعداد کو پسند نہیں آیا۔ وہاں کے لوگ بیرسٹر عقیل نامی ایک مسلم لیگی کارکن کے لیے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی توقع باندھے ہوئے تھے۔ اس علاقے سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے شریف خاندان کے 1985 سے 2018 تک مسلسل قریب رہے چودھری نثار علی خان بھی آزاد حیثیت میں میدان میں اترے ہیں۔
गुलाम सरवर खान के फर्जन को मिला टिकट मुस्लिम लीग नून के बेतहाशा मकामी कारकुनों को शिद्दत से उकसाएगा कि वो तहश में आकर अपना वोट चौधरी साहब को ट्रांसफर कर दें। मैं ये दावा तस्लीम करने को हरगिज आमादा नहीं हूँ कि जाती उम्रा में बैठे फैसला साजों को टेक्सला के ज़मीनी हकाइक का इल्म नहीं। गुलाम सरवर खान की बेवफाई को सराहना मगर इनकी मजबूरी थी। इसके अलावा इन्हें ये एतमाद भी है कि खुफिया राब्तों के जरिए जो बंदोबस्त तय हुआ है वो फरवरी 2024 के इंतखाब को महज एक रस्म की सूरत फराम करेगा। मुस्लिम लीग नून का टिकट ही लोगों को कौमी असेंबली में पहुंचाने के लिए काफी होगा। तहरीक इंसाफ की तरह इसे भी अपने जहन में सोचने वाले सियासी कारकुन नहीं बल्कि खंबे दरकार है। बादशाहों के दरबार में सर झुकाए मसाबीन जो महज बा अदब होशियार की पुकार सुनने के आदी होते हैं।